السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور سے حسب معمول چودھری غلام حسین صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں حسن ایوب، امی ہوسٹ خاور گمن۔ ناظرین، آج ایک تفصیلی جو ہے ہماری سیٹنگ ہوئی ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کے ساتھ۔ اس میں بھی تھا، حسن ایوب صاحب بھی موجود تھے۔ تو کمپریہنسولی آلموسٹ تمام ایشوز کے اوپر کھلے سوال و جواب ہوئے، اور ٹو آور گڈ لک یہ آن دا ریکارڈ ساری کی ساری بریفنگ تھی، بیک گراؤنڈ بریفنگ نہیں تھی، لہٰذا اس بریفنگ کے دوران جو کچھ وہاں پہ بات چیت ہوئی، سوال و جواب ہوئے، اس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، ساری انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جب یہ ساری بریفنگ شروع ہوئی، انیشلی ہمارے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا گیا، اور خاص طور پر 2025 کے دوران جو ہے مختلف جو آپریشنز ہوئے، جو کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس جو ہیں 2025 میں یہ بتایا گیا ہمیں وہاں پہ کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز صرف اس سال 62,113 ہوئے، جو کہ ڈیلی بیسس کے اوپر 208 بنتے ہیں۔ ٹیررسٹ انسیڈنٹ جو ٹوٹل ہوئے کے اوپر 208 بنتے ہیں، ٹیررسٹ انسیڈنٹ جو ٹوٹل ہوئے یہ 4,373 ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو ٹیررسٹ کلڈ جو مارے گئے ہیں ٹیررسٹ ان آپریشن کے دوران وہ 1,667 ہیں، اور افغانستان ٹیررسٹ خاص طور پر جو افغانستان کی طرف سے پاکستان کی طرف آئے ان کی تعداد 128 ہے۔ اور سب سے اہمیت کی حامل ناظرین جو ظاہر قربانی ہم دے رہے ہیں، پوری پاکستان قوم جو قربانی دے رہی ہے وہ ہے ہمارے بہادر افواج کے افسران، نوجوان، ہماری پولیس، ہمارے سولینس، وہ اس سارے جو پورے سال کے دوران جو شہید ہوئے ان کی تعداد 1,073 ہے۔ اس میں سب سے بڑھ کر جو قربانی دی ہے وہ آرمی کے افسران نوجوانوں نے دی ہے، ان کی تعداد 584 ہے، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جو شہادتوں کی تعداد 133 سولینس 356، اور اسپیشلی جو کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس خیبر ایجنسی کے اندر ایریا کے ہوئے ہیں وہ 2025 ہے۔ نمبر آف انسیڈنٹس 514 وہاں پہ بتایا گیا ہے، اور ٹیررسٹ کل وہاں پہ 77، اور کیلٹیز جو ٹوٹل ہیں 198 جو ہے وہاں پہ ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ریسنٹ ہمارا ظاہر ہے ٹاکرا ہوا افغانستان کے ساتھ، اس حوالے سے بھی بتایا گیا کہ جو امیڈیٹ امپیکٹ جو ریاست پاکستان حاصل کرنا چاہ رہی تھی جب یہ اسٹرائکس ہم نے کی وہ ود ان فیو آورس ہو گیا، اور وہ جو ایکو، وہ ریزونیشن، جو ایک اثر ہم نے چھوڑنا تھا وہ چھوڑا، اور ہمیں بتایا گیا آج کے 206 کے قریب طالبان جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے ان ٹارگٹس کے نتیجے میں ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ حسن اوور آل مطلب اگر دیکھا جائے جو افغان طالبان اور افغان رجیم کے حوالے سے سارے کے سارا ڈیٹا وہاں پہ شیئر کیا گیا، ریاست پاکستان پالیسی بالکل کلیئر، انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، ہم بالکل استنبول میں دوبارہ بھی بات چیت کریں گے، لیکن وہ ایک ہی ہمارا سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے جس کے اوپر بات ہوگی، نو ٹیررزم افغانستان گراؤنڈ سے پاکستان کی طرف، ویریفائیبل جو ان کی طرف سے ہمیں چاہیے افغان رجیم کی طرف سے اپنے ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس کے اگینسٹ جو ہماری نظر میں ٹیررزم وہ جہاں سے ہو رہی ہے وہ جب تک ہمیں وہ نہیں، آپ ہمیں حقائق نہیں پرووائڈ کریں گے، ہمیں آن گراؤنڈ ایکسیس نہیں دیں گے تو نتھنگ ڈوئنگ۔ اگر آپ نے کوئی حرکت دوبارہ کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم پوری طاقت کے ساتھ۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جناب وہ پہلے ماننے سے انکاری تھے، پھر ہم نے جو فریقین جو تھے باقی سالس تھے ان کے سامنے بھی ہم نے ایسے شواہد رکھے، ویژول ایویڈنس ہم نے دیا، پھر ان کے جو ڈاکومنٹس تھے، جو امارات اسلامی افغانستان کے جو ڈاکومنٹس تھے، جو ٹی ٹی اے جو فتنہ الخوارج جنہیں ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے جو لوگ ہیں، کمانڈرز ہیں، ان کے جو تربیت یافتہ لوگ ہیں، ان کا ہم نے وتھ فوٹو ان کے آئی ڈی کارڈز وغیرہ پیش کر دیے۔ تو پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے ناقابل تردید شواہد تھے جب ویژول ایویڈنس دکھا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی تک ایویڈنس ہم نے دکھایا ان ویڈیوز کے اندر کہ جو افغان سرزمین سے وہ داخل ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، تو یعنی اس حد تک پریسائز اور ہم نے کانکریٹ ایویڈنس دیا تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ یعنی افغانستان کا یہ پروپیگنڈا یا یہ کلیم کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، یہ جھوٹ ہے پہلی بات۔ اب جو ہم نے اسٹرائکس کی ہیں وہاں پر تو 206 جو ہے وہ ٹی ٹی اے کے لوگ، اور جو 112 ہیں وہ فتنہ الخوارج کے لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ اب ہم اگر چاہتے تو یہ نمبر اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے، اور ہم چاہتے تو اس سے زیادہ وہاں پر تباہی کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اتنی تباہی نہیں کی کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو دونوں ممالک کے درمیان، وہ ہمارا پڑوسی ملک ہے۔ لیکن سب سے اہم بات جو انہوں نے بتائی، جو بیسیکلی کرمنل، ٹیرر اور پولیٹیکل نیکسز ہے،
اور جو خیبر کے ایجنسی کے حوالے سے اور تیرا کے حوالے سے جو بتایا انہوں نے کہ وہاں پر 12,000 ایکڑ جگہ کے اوپر منشیات جو ہے وہ کاشت کی جاتی ہے. پھر 1 ایکڑ سے جو انکم آتی ہے وہ اگر بری فصل ہو تو 18 لاکھ اور اچھی ہو تو تقریباً 25 لاکھ روپے فی ایکڑ. پھر وہ عشر نام کا ٹیکس پے کرتے ہیں یہ جو ہے جو فتنہ الخوارج کو, وہ تاکہ پروٹیکشن ان کو دیتے ہیں اور وہ اس پر ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور پھر افغانستان سے آئس اور دیگر جو ہیروئن وغیرہ ہے وہ بھی پاکستان میں سمگل ہو کر آتی ہے اور پھر پاکستان سے اس جگہ سے خیبر ایجنسی سے یا تیرا سے پورے ملک کے اندر سپلائی ہوتی ہے. تو یہ تو ہمارے مستقبل کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, یہ ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ بیکار کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ اس حوالے سے جو موقف ہے میرے خیال سے جو آپریشن ناگزیر ہے ود ان پاکستان, اگر ہم جو کرتے ہیں اگر فتنہ خوارج کے خلاف آپریشن ہوتا ہے اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو وہ پھر ملک کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا, وہ ملک کے ساتھ ظلم کرے گا. اچھا صاحب, جو سوالات وہاں پہ ہوئے ان سوالوں کے جواب میں انہوں نے ایک ہی بات کی, اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے آرٹیکل 7 جو آئین پاکستان کا کوڈ کیا کہ ریاست پاکستان کی ڈیفینیشن کیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم ریاست کے تابع ہیں, اور ریاست جو ہے ہم سب ریاست کے تابع ہیں, وہ چاہے سیاسی جماعتیں ہیں, افواج پاکستان ہیں, پاکستان کے شہری ہیں, اور ریاست سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. لہٰذا ریاست کی حفاظت جہاں پہ آئے گی تو ہمارا جو کردار ہے آئین نے ہمیں جو تفویض کیا ہوا ہے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. اور جو ایک اور بڑی بات انہوں نے کی وہاں پہ کہ ایک پرسیپشن بنائی جاتی ہے کہ ایز ایف جو پاکستان یہ سارے آپریشن کر رہے ہیں ہم افغان جو انوسنٹ لوگ ہیں ان کے خلاف کر رہے ہیں. بالکل انہوں نے کہا جی اس حوالے سے ہمیں میڈیا کی بھی ضرورت ہے, آپ لوگ جا کے بات کریں کہ ہم صرف اگر آپریشنز کر رہے ہیں کائنیٹک ان سائڈ افغانستان وہاں پہ وہ ٹیررسٹ کے خلاف ہے, اور ہم یہ سارے کے سارے چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں شواہد جو ہمارے ثالثی ہیں قطریہ کی حکومت اور ایران کی حکومت اور سوری ترکیہ کی حکومت اور قطر کی حکومت ان کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور اسی وجہ سے جب ہم شواہد رکھتے ہیں پھر وہ بھاگتے ہیں, کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں. چوہدری صاحب نہیں, میں تو اب یہ کہتا ہوں کہ ان کے آج کے جو آپ سے بڑی فرینک ڈسکشن ہوئی ہے اور جو انہوں نے آپ سے شیئر کیا ہے, اس وقت پاکستان انڈیا کہاں کھڑے ہیں, پاکستان افغانستان کہاں کھڑے ہیں, اور اسرائیل اور اسلامی دنیا کہاں کھڑی ہے, اس کے اوپر انہوں نے کیا دو ٹوک موقف آپ سے شیئر کیا ہے جو آپ قوم سے شیئر کرنا پسند کریں. بالکل چوہدری صاحب, بڑا اچھا سوال. پاکستان افغانستان کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ہم پاکستان افغانستان کے ساتھ معاملات حل کرنا چاہتے ہیں, ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ وہاں سے دہشت گردی کا جو معاملہ ہے جو کہ ہماری شکایت ہے اس کو ختم کیا جائے, ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لیا جائے, اگر خود نہیں لینا تو ان کو ہمارے خلاف کر دیں. ہم افغانستان کے نہ حکومت کے خلاف ہیں نہ شہریوں کے خلاف ہیں, ہمارا یہ کنسرن ہے, اس کو حل کر دیں. جہاں تک پاکستان انڈیا کا تعلق ہے انہوں نے کہا جی انڈیا کی طرف سے اگر دوبارہ حرکت کی گئی ایسا جواب ہم دیں گے کہ جو پہلے والا جواب ہے دنیا بھی بھول جائے گی اور انڈیا والے بھی بھول جائیں. انہوں نے کہا جی ہم بالکل تیار ہیں. اور ایک بڑا اہم سوال چوہدری صاحب آپ نے پوچھا غزہ کے حوالے سے, آج کل کافی خبریں چل رہی ہیں کہ غزہ میں افواج پاکستان کی تعیناتی کیا ہونے جا رہی ہے, کیا فیصلہ ہو گیا, یہ سوال وہاں پہ ہوا. اس کے اوپر واضح طور پر ان کا جواب تھا کہ اگر افواج پاکستان نے, میں دوبارہ سے چوہدری صاحب دہرا دیتا ہوں کہ غزہ کے اندر تعیناتی اگر افواج پاکستان کی ہونی ہے تو وہ پاکستان کی پارلیمان نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. حسن, ایم اے رائٹ؟ جی بالکل, انہوں نے کہا کہ فیصلہ پارلیمان نے اور حکومت نے کرنا ہے. اس میں جو ہے ہمارا اگر حکومت فیصلہ پارلیمان کرتی ہے تو 100 بسم اللہ, ادروائز انہوں نے کہا جی یہ صرف ہوا کے اندر باتیں ہیں. اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر آپ کو میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی افغانستان کے حوالے سے نا, کہ دیکھیں پہلے ہم نے مدارس کی کرنی تھی رجسٹریشن, وہ اس وقت جب 2014 میں یہ فیصلہ ہوا تو 38,000 ٹوٹل نمبر تھا اور ابھی 100,000 کا نمبر کراس ہو چکا ہے. پھر جو دوسری بات تھی کہ کرمنل پولیٹیکل ٹیرر نیکسس ہے, اس حوالے سے خالی یہ منشیات نہیں ہے جی, اس میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں ان کی سمگلنگ ہے, اس میں ایرانی ڈیزل کی سمگلنگ ہے, اس میں کڈنیپنگ فور رینسم کی ایک مارکیٹ ہے جی. اور یہ کام چل رہے ہوتے ہیں جب اس قسم کے جو کرمنلز کو آپ نے ختم کرنا ہے. اور آخری سب سے اہم بات انہوں نے یہ بتائی تھی کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس نے افغان طالبان کے امیر کے نام کے اوپر بیعت کی ہوئی ہے, یعنی ٹی ٹی پی جو افغان طالبان کی ایک شاخ ہے. اور انڈیا کے حوالے سے چوہدری صاحب انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو بھارت ہے اس مرتبہ وہ گہرے سمندر یعنی ڈیپ سی کے اندر جو ہے وہاں پر ایک فالس فلیگ آپریشن کرنے کی تیاری کر رہا ہے. تو اس بار چاہے یہ ان کا معاملہ ہے کہ ہم فضاؤں کے حوالے سے, زمین کے حوالے سے یا سمندر کے حوالے سے ہمارا اس مرتبہ جو رد عمل ہوگا وہ پہلے سے زیادہ شدید ہوگا, اور ہم مکمل طور پر تیار ہیں, ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیا کریں گے,
ہم نے کیا کرنا ہے، ہم اس حوالے سے مکمل تیاری چوہے صاحب ایک اور بھی سوال آپ کے ذہن میں یقینی طور پر اس ٹائم آ رہا ہوگا، تو میں آپ کے سوال پوچھنے سے پہلے ہی آپ کے سامنے انفارمیشن شیئر کر دیتا ہوں. 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے سوال پوچھا گیا اور خاص الخاص اس کے اندر جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ٹویٹ زیر بحث وہاں پہ آیا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. وہاں پہ ہمارے ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ آج تحریر کیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ فرمایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا وفد صدر زرداری اور مجھ سے ملنے آیا تھا. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ لکھ رہے ہیں. مسلم لیگ نون نے 27ویں آئینی ترمیم جو ہے کی منظوری کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت مانگی ہے، اور جو یہ پرپوزڈ 27ویں آئینی ترمیم ہے جس میں آئینی عدالت کا قیام ہے، ایگزیکٹو میجسٹریٹس کی بحالی اور ججوں کے تبادلے کا اختیار شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس ترمیم میں این ایف سی میں صوبائی حصے کی تحفظ کا خاتمہ اور آرٹیکل 243 میں ترمیم کے نکات بھی شامل ہیں. یہ بتا رہے ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب. اور اس ترمیم کے ذریعے یہ بھی حکومت چاہ رہی ہے کہ تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی کے اختیارات جو کہ 18ویں ترمیم میں صوبوں کو دے دیے گئے تھے واپس جو ہے ان کو مل جائیں وفاق کو اس کا اختیار. الیکشن کمشنر کی تقرری پر جاری تعطل ختم کرنے کا عمل بھی اس میں شامل ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 6 نومبر کو صدر پاکستان کے دوحہ سے واپسی پر طلب کیا گیا ہے اور اس میں ہم یہ سارے فیصلے کریں گے. ڈی جی ایس پی آر صاحب سوال ہوا، انہوں نے کہا جی تسی پھر میرے کو سوال جڑا ہے تسی میرے بارے پوچھو، افواج پاکستان دے بارے پوچھو. یہ فیصلہ ترمیم جو ہے وہ آئین کے اندر ترمیم ہونی تو پارلیمان نے کرنی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ جو صاحب آپ سوال لے لیں تو پھر اس موضوع کے اوپر مزید بحث کرتے ہیں. جو صاحب نہیں 243 جو ہے فوج والی وہ بھی اس پر بھی ترمیم کر رہے ہیں نا جی. نہیں یہ کسی نے ہاں یہ 243 کا ذکر بھی ہوا تھا کہ جی اس کے اندر کوئی ترمیم ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی مجھے اس حوالے سے کسی چیز کا علم نہیں ہے، جو بھی ترمیم ہونی ہے حکومت نے کرنی ہے، حکومت کی یہ ثوابدید ہے، پارلیمان کے اندر یہ زیر بحث آئے گا تو یہ معاملہ ہے. اچھا نہیں میں یہ پوچھ رہا خاور صاحب، آئی ایم گلیڈ کہ آپ لوگوں نے اٹینڈ کی اور کافی اچھی بریفنگ ہو گئی ہے. یہ مجھے فرمایا کہ انڈیا اور امریکہ کا جو معاہدہ ہوا ہے 10 سالہ ڈیفنس پیکٹ، اب انڈیا کے اور امریکہ دونوں مل کے پاکستان کے خلاف کارروائی کریں گے. چلو صاحب یہ آپ کا سوال اچھا ہے، لیکن اگر آپ نے غور سے اس ڈیفنس پیکٹ کو پڑھا ہے تو یہ کوئی نیا معاہدہ نہیں ہے، یہ شروع سے چل رہا ہے. ظاہر ہے اسٹریٹجک الائے ہے، ڈکلیئرڈ اسٹریٹجک الائے ہے امریکہ کا اس خطے میں انڈیا. تو انڈیا کے ساتھ یہ پرانا ان کو چل رہا ہے معاملہ، آپ کو پتہ ہے نیوکلیر وہ سیولین نیوکلیر یوٹیلائزیشن کی ڈیل بھی ہے اور باقی بھی سارے معاملات ہیں. بس سانو ادھر کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے آپس کی بات ہے. مطلب ہمارے معاملات امریکہ کے ساتھ ہمارے اچھے ہیں، مطلب کھانے تو سانو کھواندے نے سارے وہاں پہ جاتے ہیں. تو آپ کو پتا مائی فیوریٹ از فیلڈ مارشل. تسی بس اتنا ذہن چ رکھا کرو چوہے صاحب، تسی ہمیں دائیں بائیں زیادہ نہ سوچا کرو. انڈین میڈیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو انڈیا کے لوگ ہیں انہیں ہمارے آرمی چیف کا نام نہیں پتا لیکن پاکستان کی فیلڈ مارشل کا نام پتا ہے. اچھا بیک ٹو چوہدری صاحب 27ویں آئینی ترمیم اب آپ کی میں آؤں گا، پھر آپ کہتے ہیں مجھے چھیڑتے ہیں. 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مجھے یہ بتائیے گا یہ پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ کوئک جواب چاہیے، ٹائم کم ہے، پھر ناراض نہیں ہوئی. ساتھ دے گی؟ 100 بسم اللہ، بالکل صحیح ہے. پرانی طرح کام کرے گی. ہاں دیکھیں چوہے صاحب نے سادہ جواب دیتے ہیں. این ایف سی چوہے صاحب این ایف سی کافی سیریس ایشو ہے، شاید این ایف سی وہ نکلوا لیں کہتے ہیں. وہ ہو جائے گا لو دو کی بنیاد پر، کیونکہ پلے کچھ نہیں ہے نا. جب میں بات کروں گا پھر آگے بڑھ جاتی ہے. they do not have any choice. جی حسن ایوب صاحب جی این ایف سی آ گیا نا جی. یہ تو کریڈٹ سب سے پہلے این ایف سی کا کہاں پر ہم نے بتایا دنیا، مطلب یہ 27ویں آئینی ترمیم کے جو سب سے امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے این ایف سی والا، اس دی رپورٹرز میں یہیں پر بیٹھ کے جناب. اچھا اس کے اوپر ایک بات سامنے آ رہی ہے حسن، یہ ہے کہ یہ ایک رائے یہ سامنے آ رہی ہے کہ این ایف سی جو حکومت نے اس لیے رکھی ہے کہ باقی سارے معاملات کروا لیں تو این ایف سی کہیں گے این ایف سی پر اتفاق رائے ہو چکا ہوا ہے. یہ تو بیک گراؤنڈ کے اندر ہے. بلاول صاحب نے آج ٹویٹ کیا، اس سے پہلے 4 مرتبہ سارے معاملات طے ہو چکے ہیں، ملاقات ہوئی ہے چوہے صاحب ٹھیک ہے زرداری صاحب کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ. تو کیوں کی ہے وہ اسی معاملے کے لیے کنسنسس کر رہے تھے نا. اور جو آزاد کشمیر کے لیے آپ لوگ سمجھ رہے تھے تو آزاد کشمیر کا کوئی تعلق نہیں ہے محسن نقوی صاحب کا. اس میں جو آرٹیکل 200 ہے مجھے تو سب سے زیادہ انٹرسٹ اس میں ہے کہ آرٹیکل 200 میں کہ ججز کو ٹرانسفر کیا جا سکے ہائی کورٹ کے. تو ہماری جو اسلام آباد کے کچھ
ججز ہیں جو ناراض ہیں یہاں کی موجودہ جو اپنے چیف جسٹس سے, انہیں کوئٹہ بھی جانا ان کو میرے خیال سے وہاں پر بھیجا جائے تاکہ عوام کو دیکھیں نا, وہ عوام کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں. تو عوام کی خدمت کے لیے اس سے بہتر طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ریموٹ ایریاز میں جا کر وہاں کے جو پسماندہ لوگ ہیں ان کی خدمت کریں تاکہ ثواب کمائیں. اچھا جیسا مجھے یہ بتائیے گا, پاکستان جو پیپلز پارٹی کی بڑی ایک کنسیڈرڈ اوپینین رہی ہے کہ جی این ایف سی کے اوپر اگر کوئی بات چیت ہوئی تو یہ صوبائی خود مختاری کے اوپر حملہ ہوگا. حالیہ دنوں میں آپ نے رضا ربانی صاحب کی ٹویٹس ٹویٹر کے اوپر تحریریں دیکھیں, ویسے بھی مختلف, ایک دن میرا کچھ عرصہ پہلے ان کی رونمائی تھی ان کی کتاب کی, وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تھے, وہ بھی یہ بات کر رہے تھے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اسی طرح کے اوپر کام کرے گی اور یہ بالکل کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی. سی سی کا اجلاس بلا لیا صاحب 6 کو. میں نے کوئی نہیں کہا کہ ریزسٹنس نہیں ہوگی, یہ بھی ہوگا, یہ کاما بھی بدل دیں, یہ فل اسٹاپ بھی بدل دیں, یہ ایسا کر دیں ویسے کر دیں, لیکن اس اسمبلی کی مدت جو ہے نا 10 سال کر دیں. اچھا یہ بھی ہوگا 10 سال مدت. اچھا ویسے حسن اس کے اوپر ویسے کافی ایک شغل میلہ, آئی ڈونٹ نو ویسے سیریس خبر ہے یہ کیا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید کچھ موجودہ کچھ بھی نہیں, کوئی اسمبلی کی ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ صرف افواہیں ہیں. اسمبلی کی 10 سال کی مدت کس طرح ہو سکتی ہے؟ آلریڈی اسمبلی کی مدت کا تعین ہو چکا ہے 5 سال, اور اس میں کوئی ایسی مطلب بات آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ جو کوئی اس میں حقیقت کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. آپ این ایف سی کے حوالے سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو صوبے زیادہ شیئر لے جاتے ہیں تو وفاق کو یعنی اپنا بجٹ کو پورا کرنے کے لیے قرض دینا پڑتا ہے. زیادہ انکم تو ساری تقسیم ہو جاتی ہے صوبوں کے اندر. سب سے بڑا چنک لے کے جاتا ہے پنجاب, اور میرے خیال سے این ایف سی میں جو اب دوبارہ اس کو جب تبدیل کیا جائے گا تو سب سے بڑا چنک واپس بھی پنجاب سے ہی لیا جائے گا. اور اس میں تمام کے تمام جو صوبے ہیں, یعنی 3 صوبے تو کم از کم اس حوالے سے ایک پیج کے اوپر آ چکے ہیں, چوتھے نے آنا نہیں ہے, لیکن این ایف سی کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کثرت رائے سے ہوگا, کثرت رائے سے ہوتا ہے. تو اس حوالے سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہونا جس میں کوئی رکاوٹ آ سکے. یہ تمام کی تمام چیزیں ایمیکیبلی اور سموتھلی ہو جائیں گی, لیکن سینٹ کے اندر ان کو درکار ہوگی حمایت مزید جماعتوں کی. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز دونوں مل کر ترمیم نہیں کر سکتی, بلکہ ان کو شاید اے این پی یا دیگر جماعتوں کی بھی حمایت. ناظرین بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد ہمارے مہمان خصوصی ہیں فواد چودھری صاحب. آپ کو پتا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے لاہور میں شاہ قریشی صاحب کے ساتھ, تو ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا ان کے ذہن میں چل رہا ہے, وہ کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی پارٹی کے حوالے سے, اپنے پارٹی قائد کے حوالے سے. گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے, کوئی ایک خبر جس کے اوپر سب سے زیادہ پروگرامز ہو رہے ہیں, کالمز لکھے جا رہے ہیں, اخبارات کے اندر خبریں چھپ رہی ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر اب دیکھیں تو عجیب و غریب قسم کی ایک بحث چل رہی ہے کہ فارمر فیڈرل منسٹر, انفارمیشن منسٹر, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر پاکستان تحریک انصاف کے کرتا دھرتا فواد چودھری صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں. فواد چودھری صاحب کی ملاقات ہوتی ہے لاہور میں شاہ قریشی صاحب کے ساتھ, وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے علاج کے سلسلے میں ہاسپٹل کے اندر موجود تھے. اس ملاقات کے بعد پھر خبریں نکلنا شروع ہو گئی کہ فواد چودھری صاحب نے وہاں پہ یہ فارمولہ پیش کیا, شاہ قریشی صاحب نے اس فارمولے کے حق میں بیان دیا, شاہ قریشی صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا. شاہ قریشی صاحب نے کہا اچھا کہ آپ ہمارے پاس آ گئے, میری خیریت دریافت کر لی, لیکن اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کروں گا. میں جو بھی بات کروں گا, جو میرے قائد ہیں ڈیالہ جیل کے اندر مقیم ہیں, انہی کے ساتھ جو ہے ان سے پہلے مشورہ کر کے پھر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا. بہت ساری کہانیاں اس وقت زیر گردش ہیں اور اس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے. تو ہم نے سوچا کیوں نہ فواد چودھری صاحب کو بذات خود بلائیں, ان سے کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, ان کے ذہن میں کیا ہے, کیا خاکہ ہے, اور کس انداز سے یہ جو ان کا ایک لائے عمل ہے, کوئی مقصد ہے, وہ اپنی پارٹی کے لیے کچھ, اپنی یا پارٹی کے قائد کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہ رہے ہیں, تو کس انداز سے کرنا چاہ رہے ہیں. یہ موضوع ہے ہمارے پروگرام کا, یہ جو حصہ ہے اس کا. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, ویلکم ٹو دا شو. مختلف زاویوں سے آپ کے اوپر بحث ہو رہی ہے, آپ کے اوپر رادر تنقید ہو رہی ہے, آپ کے جو آپ سے بہت محبت کرنے والے ہیں, پی ٹی کے اندر والے بھی اور باہر والے بھی. ایک بحث یہ ہو رہی ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہے یہ خود نہیں کر رہے, فواد چودھری صاحب سے یہ کام کروایا جا رہا ہے. اور پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے جب کسی سیاستدان سے کام کروایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے پھر کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا, اسٹیبلشمنٹ نے کوئی گرین سگنل کر دیا. ایک یہ تنقید ہے. دوسری تنقید یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے سیریس لیجیٹیمیسی کے کرائسس ہیں.
جو پاکستان تحریک انصاف ہے یہ کہتی ہے کہ یہ تو اصل نمائندے ہی نہیں ہے حکومت لوگوں کے، 17-18 سیٹیں ہیں، چوری شدہ مینڈیٹ ہے، تو فواد چوہدری صاحب جب حکومتی منسٹران کے ساتھ بات کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی جو لیجیٹیمیسی ہے اس کو یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ اور تیسری جو تنقید ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ انسٹیڈ آف فواد چوہدری صاحب جاتے شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس، فواد چوہدری صاحب چلے جاتے کے پی، جو کہ آسان بھی ہے، وہاں پہ ایک نئے چیف منسٹر صاحب لگے ہیں، اور ظاہر ہے ان کو اس لیے لایا گیا ہے کہ جو گنڈا پور صاحب کسی مقصد میں فیل ہو گئے، کوئی بریک تھرو کرنا تھا، قائد کو باہر نکالنا تھا۔ تو یہ 3-4 موضوع ہیں، زاویے ہیں جس حوالے سے آپ کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ سو اوور ٹو یو۔ صحیح۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے ایک خط لکھا ہمارے جو 5 رہنما ہیں 8 جولائی 2025 کو، 8 انہوں نے کہا مذاکرات ہونے 2025 چاہیے، کو، بالکل جو ایسی اور انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، یہی واحد راستہ ہے آگے بڑھنے کا۔ سب سے بڑا پرابلم یہاں پہ یہ آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے اوپنلی یہ کہا کہ جو پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ ہے وہ تو کبھی ہمیں پوچھنے بھی نہیں آئی، بات بھی نہیں کرنے آئی، تو لہٰذا جو لوگ جیل کے اندر ہیں، جن میں شاہ محمود قریشی جیسے لوگ ہیں، محمود الرشید صاحب، اعجاز چودھری صاحب، یاسمین راشد، عمر چیمہ جتنے قد کے لوگ ہیں، ان کو بالکل سائڈ لائن کر دیا گیا اور یوں لگا جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ یہ تو خیر پی ٹی آئی کا ایک رواج ہے کہ میں 7 مہینے جیل رہا، کبھی کسی نے پوچھا بھی نہیں آگے کہ آپ کیوں جیل میں ہیں، کیا آپ نے واقعی جا کے ملتان سے پائپ چوری کر لیے تھے، یا آپ نے جو چارپائیاں ہیں وہ واقعی یہ تو سوال آپ لوگوں سے بند ہے، آپ نے کلچر بنایا کیا پی ٹی آئی کا؟ کیونکہ آپ پی ٹی آئی کے اندر کافی سینئر تھے۔ صحیح بات ہے، نہیں کلچر پی ٹی آئی کا تو چھوڑا ہی تھی نا، جو پی ٹی آئی کے کا کیڈر تھا وہ تو 9 مئی سے 20 جون کے دوران جو ہے اس کو ختم کر دیا نا۔ یہ سارے لوگ تو پی ٹی آئی کے ہے ہی نہیں۔ سلمان راجہ کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو نون لیگ میں پیناما کا وکیل تھا، سٹار لائر تھا۔ جو پیناما کے ساتھ جڑا ہوا آدمی اگر پی ٹی آئی کا کلیم کرے تو ویسے پی ٹی آئی کو چاہیے خودکشی کر لے۔ اس کے بعد وکاس کا کیا تعلق ہے؟ گوہر بڑے اچھے آدمی ہیں لیکن وہ پیپلز پارٹی کے تھے۔ اینی ویز یہ سارے لوگ آ گئے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ میرے پاس جب محمود مولوی صاحب آئے اور ہم بات کر رہے تھے اور عمران اسماعیل آئے تھے، تو ہم نے ایسے دیکھا کہ شاہ صاحب بیمار ہیں اور وہ ہاسپٹل میں ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ان کا پتہ کرنا چاہیے۔ پھر اس دن کورٹ کی ڈیٹ تھی اور ہم وہاں پہ بھی چلے گئے، کوٹ لکھپت میں بھی اعجاز چودھری صاحب سے ملاقات ہوئی۔ محمود الرشید صاحب کو بخار تھا بڑا تیز 103 کا، اب تو خیر وہ ہاسپٹل میں آ گئے۔ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ہم نے شروع تو نہیں کیا، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور ایون موجودہ حکومت کی انکریجمنٹ اور مدد کے بغیر یہ مکمل بھی نہیں ہو سکتا۔ اب ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کو اتنی کامیابیاں ملی ہیں انٹرنیشنلی، امریکہ پاکستان نے کب سوچا تھا کہ چائنا بھی ہمارے ساتھ ہوگا اور امریکہ بھی ساتھ ہوگا، سعودی عربیہ بھی ساتھ ہوگا اور ایران بھی ساتھ ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ چیزیں پاکستان کے اندر ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی۔ پاکستان کے اندر پولیٹیکل ٹمپریچر اتنا ہائی ہے کہ جو بھی کامیابی حاصل کر رہی ہے حکومت وہ میلٹ ڈاؤن ہو رہی ہے۔ اس کے لیے ٹمپریچر نیچے لانے کی ضرورت ہے۔ ٹمپریچر نیچے لانے کے لیے انگیجمنٹ کی ضرورت ہے۔ اب انگیجمنٹ اگر میرا اور آپ کا جو ہے وہ اتنی نفرت کا تعلق ہے کہ ہم ایک دوسرے کی شکل ہی نہیں دیکھ سکتے، یعنی پی ٹی آئی کا آپ موقف دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے تو بات چیت نہیں ہونی چاہیے، ٹی ٹی پی سے بات چیت کر لیں۔ اس سے امکانہ کوئی موقف ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے ہم نے یہ بات کہی، اور جو ان رہنماؤں نے جو بات کہی تھی جو کھوئی گئی، یعنی ان کی بات کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوئی۔ ہم جب گئے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہماری تقریباً 45 منٹ کی ملاقات جو ہے رہی ہاسپٹل میں، تو ہم نے انہی کے فارمولے کے اوپر ان سے جو ہے وہ بات چیت کی، اور وہ اب بھی اس پہ ہی قائم ہے۔ اعجاز چودھری صاحب بھی اس پہ قائم ہے، باقی تینوں جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر ہی قائم ہیں۔ اب ہم اس کے بعد یہ جو خبریں ہیں، حکومت جب بھی آپ اس طرح کی کوئی کوشش کرتے ہیں ریکنسیلیشن کی، تو حکومت کو یہ خطرہ محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ کہیں ہم تو نہیں جانے لگے، مذاکرات شروع ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی اعتماد میں لیں۔ ان کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو 3 مہینے میں یا 6 مہینے میں الیکشن تو نہیں ہونے لگے ملک میں، آپ کا اب دیکھیں ذرا، آپ دونوں چونکہ روز یہی کام کرتے ہیں، آپ ذرا اگلے 65 دن کا سینیریو بنائیں کہ اگر ہماری کوشش کامیاب نہیں ہوتی تو کیا ہوتا، یا ہم کوشش ہی نہ کرتے تو کیا ہونا ہے۔ آپ انگیجمنٹ نہیں کر رہے پی ٹی آئی کے ساتھ، پی ٹی آئی کے پاس کوئی اور راستہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ احتجاج میں جائے، بڑھ کے مارے، احتجاج میں جائے۔ احتجاج میں جانے کا وہ کیا کریں گے؟ سہیل آفریدی لانگ مارچ لے کے آئیں گے اسلام آباد، ہو سکتا ہے نوئنگ عمران خان وہ نیشنل اسمبلی سے ریزائن بھی کر دیں،
اس کو روکے گی حکومت, وہ گورنر رول لگائیں گے خیبر پختونخوا میں, وہ جو پہلے کیا انہوں نے وہ دوبارہ کریں گے. اس کے نتیجے میں نہ صرف تحریک انصاف کے ورکرز کی, لیڈرز کی, لوگوں کی زندگیاں مشکل ہو جائیں گی, بلکہ جو پہلے لوگ اندر ہیں ان کی زندگیاں اور مشکل ہو جائیں گی بشمول عمران خان. لہٰذا دونوں سائیڈوں کا انٹرسٹ یہ ہے کہ انگیجمنٹ ہو. اب انگیجمنٹ یہ دونوں ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے, لہٰذا ہماری تجویز یہ ہے محمود مولوی صاحب, عمران اسماعیل کی اور میری, کہ یہ جو رہنما ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اور یہ باقی 4 رہنما اعجاز چودھری, محمود الرشید, یاسمین راشد, عمر چیمہ, یہ وہ پیوٹ کا رول ادا کریں حکومت کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کے لیے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں. دیکھیں ساری اس وقت تک جو سختیاں ہیں, موجودہ لیڈرشپ جو ہے, چاہے وہ وقاص ہو, چاہے وہ سلمان راجی ہے, تو ایک دن بھی جیل نہیں گئے. ان کو تو ایک دن بھی جو ہے وہ اپنا, ان کو تو پتہ ہی نہیں جیل کی سختیاں کیا ہوتی ہیں. یہ کہہ دینا کہ عمران خان ہر بات پہ نکلیں گے اور کہیں گے عمران خان کھڑا ہے, وہ بھی کیا کھڑا ہے, تسی دسو نا, تسی کی کیتا ہے. 2 سال سے زیادہ عرصے سے آپ نے ان کو 2.5 سال سے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے, 3 سال سے یہ لوگ جیل میں ہیں. جب تک ٹمپریچر نیچے نہیں آتے ہیں, ہم ایک بات چیت کے عمل میں نہیں جاتے ہیں, یہ جو پرابلم ہے یہ بڑھتی جائے گی. اینڈ ریسٹ ایشور پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اگلے سالوں میں اس سے بھی زیادہ ہو. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, جو مجھے سمجھ آئی ہے بالکل اچھی بات ہے, بہت صائب مشورہ ہے کہ کیا کر لینا آپ نے یا کیا کر لیا اس سے پہلے. سو اگر آپ بات چیت کر کے ٹیمپریچر نیچے لے کے آ سکتے ہیں تو آپ کو لانا چاہیے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی نہیں بات کرتا, جو جیل کے اندر موجود ہیں لوگ, جس کے اندر چودھری اعجاز ہیں, یاسمین راشد صاحب ہیں لاہور کے اندر, عمر چیمہ صاحب ہیں, ان کے ساتھ مشاورت کروا دی جائے یا وہ بات کر لیں. یہ جو 25 جولائی والا لیٹر ہے یہ آپ کے سامنے ہے. سو کیا وجہ آپ کو چودھری غلام حسین صاحب نظر آتی ہے کہ یہی بات علی مین گنڈا پور صاحب بھی میرے خیال میں کسی حد تک کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ فارغ ہو گئے. اب فواد چودھری صاحب یہ مشورہ تو دے رہے ہیں اور میرے خیال میں اچھا مشورہ بھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اس مشورے کے کچھ ٹیکر ہوں گے, کچھ سنجیدگی سے لوگ حکومتی سطح کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ میں, جس طرح چودھری صاحب نے بات کی ہے کہ کسی نہ کسی کو سوچنا پڑے گا. چودھری صاحب, فواد چودھری کو میں ویسے ہی سمجھتا ہوں ذہین اور محنتی سیاستدان ہے, اور کوئی نہ کوئی ان کے پاس بات چیت ہوتی ہے جس کو وہ آگے لے کے جاتے ہیں. لیکن اس وقت مسٹرسٹ جو ہے نا ان کے اور پارٹی کی موجودہ لیڈرشپ کے درمیان بہت زیادہ ہے. پہلے تو اس گیپ کو دور کریں نا, یا تو وہ ان کو پورا مینڈیٹ دیں اور یہ بات چیت کریں. جیسے علی امین گنڈا پور کا بھی یہی رونا تو وہ کہتے جی ایک طرف مجھے کہہ دیتے ہیں, وہ اس کے علاوہ 10 چپو اور چلانے والے آ جاتے ہیں, وہ کسی کی بھی بات آگے پیچھے نہیں جاتی. تو اب فواد چودھری صاحب یقیناً بات چیت کر سکتے ہیں اور بڑی کامیابی سے کر سکتے ہیں, لیکن ان کے پاس جب تک چیئرمین پی ٹی آئی کا مینڈیٹ نہیں ہوگا بات آگے بڑھ نہیں سکتی. دوسری طرف جو حکومتیں ہیں معاف کرنا, وہ کہتے ہیں جی آیا تھوڑے اسی وہ حکومت کے حوالے میں چودھری صاحب میں پوچھ رہا تھا سوال حسن ایوب کو کہ حکومت کی چاندی ہے مسٹرسٹ آپ کی ذات کے حوالے سے جو باہر ہے آپ کی قیادت پاکستان تحریک انصاف کی, اور ظاہر ہے انہی کے ذریعے میسیجنگ اندر ہوتی ہے, کس طرح یہ مسٹرسٹ ختم ہوگا؟ اور شاہ محمود قریشی صاحب نے مطلب بٹ میں کوٹ اینڈ کوٹ کہا کیا؟ شاہ محمود قریشی صاحب نے تو کہا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں, اور واحد حل یہ ہے کہ ٹمپریچر نیچے آئے اور ہم انگیجمنٹ شروع کریں اور بات چیت جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور ہم لوگوں نے جو اپنا پہلے لیٹر لکھ کے ہم یہی کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ میری عمران خان سے ملاقات ہونی چاہیے تاکہ میں خان صاحب کے کو اپنا جو ہمارا نقطہ نظر ہے اس کے اوپر میں انہیں کنونس کروں. چونکہ غلام حسین صاحب نے جو بات کہی ہے نا کہ عمران خان کا مینڈیٹ, دیکھیں عمران خان کی جو میں نے جو خان صاحب سے ملا تھا اگست میں ملا تھا یہ پابندیوں سے پہلے, تو میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ سر دیکھیں ہم ملیٹنٹ نہیں ہیں, اگر کہ یہ جو آپ کی موجودہ پارٹی ہے یہ تو ایک دن بھی جیل نہیں گئی اور انہوں نے کوئی سختیاں برداشت نہیں کی ہیں, ساری سختیاں ہم نے برداشت کی ہیں. یہ بھی ہمارا مزاج نہیں تھا, ہم تو زندگی میں کبھی اس طرح کی پولیٹکس ہم نے کی ہی نہیں ہے ہم لوگوں نے. لیکن آپ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ہم کوئی پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے بندوقیں لے کے, مجھے تو بندوقیں نہیں چلانی آتی. تو دیکھو میں تو پولیٹیشین ہوں, مجھے تو سپیس کریٹ کرنی ہے. نون لیگ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کی بھی سپیس نہیں تھی, انہوں نے سپیس کریٹ کی. خان صاحب کو میں نے اس وقت یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ میرے ذمہ لگا دیں اور میں مولانا فضل الرحمان, پیر صاحب پگاڑا,
اور یہ حافظ نعیم، ان سب لوگوں کو اکٹھا کر کے تو ہم حکومت سے نیگوشیٹ کریں گے. لیکن خان صاحب نے کہا اچھا مجھے سوچنے دو، لیکن اس کے بعد انہوں نے تحریک کر دی. اور اب یہ جو ہم اس لیے خان صاحب کے مینڈیٹ میں فی الحال ہمارا انٹرسٹ بھی نہیں ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے ان سے بات چیت نہیں ہونی چاہیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹمپریچر نیچے آ ہی نہیں سکتا جب تک نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ انکلوڈ نہ ہو. دیکھیں نا، اسٹیبلشمنٹ نے تو آج بھی آپ لوگ گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی اپنا ہم ڈائریکٹ سیاست میں نہیں آنا چاہتے، اور کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ ایسے ہی جو ہے وہ رد عمل دے گی جیسے انہوں نے دیا ہے. اب اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم مل رہے ہیں چیئرمین سینٹ سے. ہم اور یہ ایک صاحب کو میں ایک بات بتاؤں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں نام اس لیے نہیں لے رہا ابھی کہ کنٹروورشل ہو جائے گا، سینئر موسٹ لیڈرشپ جو پی ٹی آئی کی ہے، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، انہوں نے مجھے فون کیے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. یہ کے پی کی لیڈرشپ نے مجھے فون کیے، 12 کے قریب مجھے ایم این ایز نے فون کیے، کوئی 15 کے قریب مجھے ایم پی ایز نے فون کیے. انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بندہ somebody is talking on this. میں حسن اگر میں اس وقت گورنمنٹ میں ہوتا تو اگر میں طارق فضل شوقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ابھی ریکویسٹ کریں ہم جو بانی کو اور ان کی بیگم کو بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں، ٹمپریچر آپ ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ جینوئنلی انٹرسٹڈ ہیں تو حکومت کو فواد چوہدری صاحب کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. یہ جو مسٹریس لیول ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو لاہور اڈیالہ کوٹ لکھپت کے اندر موجود ہے ان کی کمیونیکیشن کروا دیں ادھر اڈیالہ جیل کے اندر کہ بھیا دس از یور پارٹی لیڈرز ہیں جیل کے اندر ہے، وہ دس واٹ دے وانٹ. آپ ملک کے اندر سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ بات چیت کو آگے بڑھائیں. تو حکومت اس آفر کو فواد چوہدری صاحب نے ظاہر ہے ایک پتھر پھینکا ہے، اس کو اچھے انداز سے لے گی. آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی بس اس کو ویل آف وہی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ساڈا کام چل رہا ہے تو سانو کی ضرورت ہے گل بات کرنے کی. بات اصل میں یہ ہے کہ اگر بانی چیئرمین اگر یعنی ٹیمپریچر کو نیچے لانا ہی مقصود ہوتا تو وہ علی مین کو کیوں تبدیل کرتے اور سہیل آفریدی کو کیوں لے کر آتے؟ یہ ایک ریپلیسمنٹ ہی سامنے ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ پی ٹی آئی خود نہیں چاہتی یا بانی چیئرمین خود نہیں چاہتے کہ اس وقت ٹیمپریچر نیچے لایا جائے. کیوں کرنا پڑ کیونکہ وہ حاصل کچھ نہیں کر سکے، ان کی رائے حاصل نہیں کر سکے. اور انہوں نے کیا کرنا تھا، وہ جنگ تو لڑنی نہیں تھی. ہاں وہ صوبہ اپنے حوالے سے تمام فیسیں تو عمران خان صاحب کے مقدمات کی گڈا پور صاحب نے دی ہیں، تو اور کیا کریں؟ پولیٹیکل ریکنسلیشن کیا تمام مقدمات کی فیسز وہ پے کر رہے ہیں، باقی پی ٹی آئی نے پے کی ہیں. آج پوچھ لیں کس نے پیسے دیے ہیں؟ عمران خان کے لیے لیگل بیٹل ہی لڑی جا سکتی تھی. اچھا جو سلمان صفدر کو تو لائے تھے فواد چوہدری صاحب، پوچھ لے وہ لے کر نہیں. اب بات عمران خان کی رہائی کس طرح ہونی ہے کہ رہائی کے لیے وکیل چاہیے آپ کو، سزا ان کو دی ہے عدالتوں نے، فواد چوہدری صاحب لے کر آئے. لیکن آج ان کی لائلٹیز کس طرف ہیں سلمان صفدر صاحب کی؟ وہ آج انکلائنڈ ہے ٹورڈ علیمہ خانم. وجہ کیونکہ پارٹی کے اوپر گرفت آ چکی ہے. شاہ محمود قریشی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شاہ محمود قریشی کو ابینڈن کیوں کیا گیا؟ کیونکہ علیمہ خانم نے پارٹی پر گرفت رکھ لی ہے. سلمان اکرم راجہ ان کے ساتھ ان کے اشاروں پر چل رہا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ طرف کہا جاتا ہے جی کہ علیمہ خانم کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، پارٹی افیئر سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن عملی طور کے اوپر آج اس ڈویژن نے آنا ہے، آج فلان ڈویژن نے آنا ہے، فلان ڈویژن نے آنا ہے، ٹکٹ ہولڈرز نے وہاں پر میلہ لگانا ہے. یہ ڈیوٹیز اسائن کرتی ہیں علیمہ خانم. تو یہ باتیں ہیں کہ یہ پارٹی کیا علیمہ خانم کی ہے یا عمران خان کی ہے یا شاہ محمود قریشی یا فواد چوہدری وغیرہ کی ہے. تو بات بظاہر اس ٹائم تو پارٹی پر ہائی جیکٹ ہے، قبضہ کیا ہوا ہے علیمہ خانم نے. حکومت کو مذاکرات سے فائدہ ہے، حکومت ٹیمپریچر نیچے لانا چاہے گی حکومت کو، لیکن یہ پتہ لگے کہ سنسیئرٹی ہے پہلے ایک، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی بات سنی جائے گی. مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ جس طریقے سے ان کے خلاف طوفان نے بدتمیزی آیا ہوا ہے، آنے والے دنوں میں شاید ان کو ہی سب سے بڑا غدار قرار دیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ جناب یہ فواد چوہدری، محمود مولوی اور ایون شاہ محمود قریشی تمام غدار ہیں. ناظرین کہ چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد فواد چوہدری صاحب سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ چانسز کیا ہیں، لگتا کیا ہے ان کے پاس مزید، مطلب یہ جو پروسیس انہوں نے انیشیٹ کیا ہے اس کو کامیابی کی طرف اگر انہوں نے لے کے جانا ہے تو وہ کیا ایفرٹس ہیں وہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ چیئرمین سینٹ سے ملاقات کرنی ہے. اس کے بعد ظاہر ہے جب تک جو کوٹ لکھپت کے اندر لوگ موجود ہیں، 4 اسیران جن کا ہم نے ذکر کیا، جنہوں نے خط بھی لکھا ہوا ہے، ان کو اور جو اڈیالہ کے درمیان ان کو ایک پیج پہ لانا ہے، کمیونیکیشن بڑھانی ہے. جب تک یہ لوگ ایک پیج پہ نہیں آئیں گے معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. تو جیسا آپ سے جانیں گے کہ مزید وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ کافی اس وقت جہاں تک پاکستان کے سیاسی منظرنامے کا تعلق ہے، جیسا میں نے عرض کیا کہ نظریں ساری نا لیزر فوکس ہیں فواد چوہدری صاحب کے اوپر. تو بات کرتے ہیں. ویلکم بیک.
फाचो साहब, हसन का कहना कि पार्टी हाईजैक्ट है, नंबर 1, पार्टी के अंदर शदीद तकसीम है, मतलब कोई एक बयानिया नहीं बन रहा, बाकी वो जो कम्युनिकेशन मैंने कहा कोट लखपत और अडयाला जेल के दरमियान, वो क्यों कर कैसे मुमकिन होगी, और अगर प्यार मोहब्बत से मामला आगे बढ़ाने होते तो अली अमीन गंडापुर को क्यों चेंज किया जाता? नहीं, देखें ना, बात यह है, हसन की बात जो है वो ये इस हद तक ठीक है कि पीटीआई भी कन्फ्रंटेशन में अपना हिस्सा पूरा डाल रही है, बेसिकली तो हसन ये कह रहे हैं। लेकिन मुझे आप बताइए कि अगर अलीमा खान, क्यों उनकी ये नौबत आई कि अलीमा खान को करना पड़ रहा है? क्योंकि आपने पीटीआई का सारा काडर तो आपने ठुड्डे मुके मार के निकाल दिया। यानी अगर आज पार्लियामेंट के अंदर असद उमर होते, अपने परवेज इलाही साहब होते, शाह महमूद कुरैशी साहब होते, मैं होता, ये हमारे इमरान इस्माइल होते, अली जैदी होते, परवेज खटक होते, तो पार्टी और जो इमरान खान थे उनके दरमियान एक कम अज कम कोई कम्युनिकेशन या बराबरी तो होती ना। अब आपने सारा कैडर खत्म कर दिया है। अब इमरान खान का कोई, अब इससे भी ज्यादा हसन भूल गए हैं कि सबसे अफसोसनाक जो बात है वो तो ये है कि आप महमूद चकजई साहब को आपको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना पड़ रहा है और अल्लामा नासिर अब्बास साहब को आपको बनाना पड़ रहा है। देखें, दोनों से मेरा बड़ा मोहब्बत का और एहतराम का ताल्लुक है, लेकिन तहरीक इंसाफ एक कौमी सियासी पार्टी है, वो किसी लोकल पार्टी के लीडर के ऊपर इंसाफ नहीं कर सकते, और ऊपर से सेक्रेटेरिएट पार्टी को। सो आई इट्स वेरी पेनफुल फॉर मी एज अ पीटीआई। तो जो कुछ है हमारा उसमें स्वेट एंड ब्लड हमने दिया हुआ है, पीटीआई को जो बनाया है, तो ये बड़ी पेनफुल है। लेकिन आपने ऑप्शन नहीं छोड़ी इमरान खान के पास। आप दुनिया में जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं वो कैसे फंक्शन करती हैं? वो अपोजिशन के स्टेक्स क्रिएट करती हैं सिस्टम के अंदर। आपने इमरान खान को जेल में डाल दिया, उनकी बेगम को जेल में डाल दिया, कम्युनिकेशन है कोई नहीं, सारी पार्टी अंदर है, हर रोज जो है। तो अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अगर आप एंगेज नहीं करेंगे, अगर आप पार्टी को कुछ स्टेक्स क्रिएट नहीं करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, तो वो क्या करेंगे? सिवाय इसके जो हसन कह रहे, इसके अलावा मुझे बताइए ना ऑप्शन क्या है। और इस बात से भी मैं एग्री नहीं करता कि अली अमीन गंडापुर जो है वो ठीक जा रहे थे। अली अमीन गंडापुर को भी इमरान खान ने नहीं निकाला, अली अमीन गंडापुर को भी हुकूमत नहीं निकाला है। क्यों निकाला है? जब आपने लगाया था, आपने वो एंगेजमेंट की बेचारा कोशिश कर रहा है। अब आप देखिए ना, सोहेल अफरीदी के ऊपर तो बड़ी अपना कह रहे हैं जी वो ये लगा दिया, आपने परवेज खट्टक को वहां पे बड़ा उसका गर्क कर दिया, आपने महमूद खान की पॉलिटिक्स खत्म कर दिया, आपने अली अमीन गंडापुर की पॉलिटिक्स खत्म कर दी, कोई सीनियर बंदा आपने छोड़ा नहीं केपी में। अब आप कह रहे हैं जी तो सोहेल अफरीदी को लगाना है ना, फिर किसको लगाना है? सो प्रॉब्लम इज कि जब तक हुकूमत ये एहसास हुकूमत को होना चाहिए कि अपोजिशन को भी इस सिस्टम में स्टेक्स देने हैं। दूसरी तरफ मैं एग्री हूं, मैं जब खान साहब से मिला तो मैंने उन्हें कहा सर आपको भी एक चीज ज़हन में रखनी है, आपकी जो कैद है ना, इसने 30-40 मिलियन डॉलर की इकोनॉमी क्रिएट कर दी है। अब वहां पे बाहर लोग बैठे हैं जो आपके नाम के ऊपर उनका यूट्यूब वगैरह का धंधा चल रहा है, अकाउंट चल रहे हैं, फिर आपके नाम के ऊपर फंडिंग चल रही है, आपके नाम के ऊपर एक वकीलों की कोई 100-200 वकील जो है वो आपके नाम के ऊपर जो है वो चल रहा है, ये सारा जो चल रहा है। एक तो ठीक है हुकूमत ने आपको जेल में रखा हुआ है ये, लेकिन इन लोगों ने भी आपको बाहर नहीं आने देना। सही। और ये जो हसन ने कहा ना कि जो हमें गद्दार करार दे देंगे, कर देंगे, कौन लोग करार दे देंगे? ये एग्जैक्टली वो लोग करार देते हैं जिनकी इकोनॉमी जुड़ी हुई है इमरान खान की जेल से। और इमरान खान को जेल से निकालना इसलिए मुश्किल हो रहा है कि एक तरफ हुकूमत जो है एंगेजमेंट नहीं कर रही, दूसरी तरफ ये जिनका धंधा खुला हुआ है वो नहीं होने दे रहे। सो वी आर इन अ कैच 22। अच्छा, बड़ा एक्सपेक्टेड था। चौधरी साहब आप इस पे कमेंट कर लीजिएगा कि जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा प्रेसिडेंट बने हैं, वो मुफाहमत के बादशाह, लोगों का ख्याल था कि ये चूंकि बड़ी मुल्क के अंदर सियासी तकसीम है, लड़ाई है, अदम इस्तेहकाम है, तो वो इस हवाले से कोई एफर्ट करेंगे। माजी में चूंकि आप कुछ अरसा पीपल्स पार्टी के साथ रहे भी, सो गवर्नमेंट में आपको क्या लग रहा है, जो हुकूमती बेंचेस के ऊपर लोग बैठे हैं, जो आपकी इस राय को मतलब कि वो टेकर हैं, आपकी राय को एक्सेप्ट करेंगे? तारड़ साहब ने टीवी पे, जियो टीवी में शहजाद इकबाल को कहा कि ये इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, और बिल्कुल हम मिलेंगे भी और हम इनकरेज भी करेंगे। तारड़ साहब ने ये अपना, जाहिर है ही इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट, तो उन्होंने ये बयान दिया। चौधरी साहब सवाल कर लीजिएगा आप भी। नहीं, सवाल जो करने हैं फिर ठीक है, मुझे ज़रा मौका दे दें। जी प्लीज सर। एक तरफ जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो समझते हैं कि अगर पीटीआई और उसके लीडरशिप के साथ हम ये सारा कुछ ना करते तो मुल्क तबाह हो जाना था। हम तो इट कुड नॉट बी एनी बेटर फॉर द कंट्री कि वो लोग जो हैं वो लाखों मुकदमे भुगत रहे हैं।